محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی رملہ اور کنیت ام حبیبہ ہے. آپ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 17 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں. آپ کا نکاح اول عبید اللہ بن حجش سے ہوا. آپ ایسے وقت میں اسلام لائیں جب آپ کا پورا خاندان اسلام کے خلاف تھا. آپ نے ایک مالدار گھرانے کو چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور سفر کی صحبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. آپ کے شوہر عبید اللہ بن حجش حبشہ میں فوت ہو گئے. جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ آپ مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام شاہ حبشہ نجاشی کو بھجوایا. شاہ حبشہ نجاشی نے اپنی خادمہ کے ذریعے پیغام نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچایا جو انہوں نے فوراً قبول فرما لیا اور اتنی خوش ہوئیں کہ اپنے ہاتھوں کے کنگن، انگوچھیاں اور زیور خبر لانے والی خادمہ پر نچھاور کر دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی طرف سے نکاح کا وکیل مقرر فرمایا اور نجاشی نے جو مسلمان وہاں پر تھے ان سب کو بلایا اور اس اجتماع میں خطبہ نکاح پڑھا گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہونے کے اعزاز سے مشرف ہوئیں. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی سے نیک فطرت اور صالح خاتون تھیں. آپ کے والد ابو سفیان جب تک کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو مسلمان 12 رکعت نماز نفل روزانہ ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا. آپ ساری زندگی باقاعدگی سے 12 رکعت نماز نفل ادا کرتی رہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں.